الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور صرف یہیں تک بات نہ رہی کہ مخلوق میں اسے سب سے زیادہ صفات دی گئی، شان دی گئی، درجہ دیا گیا، بلکہ اس کے اندر وہ کیفیت، اس کے اندر وہ قوت، اس کے اندر وہ استعداد رکھی گئی کہ جو مخلوق میں فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ قرب باری کے ان منازل کو طے کر سکتا ہے جس کو فرشتے طے نہیں کر سکتے۔ اس کا دل عرش معلیٰ بن جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے، اسے فنا بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو نفس رکھا ہے وہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے فرشتوں کو مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ ان کے اندر طبعاً ایک چیز رکھی گئی ہے، وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر مخالفت، تھکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی، یا ان کے جذبات میں فرق نہیں آتا۔ انسان کے ساتھ جو نفس رکھا گیا ہے یہ آدمی کی ایک ننگی تلوار ہے اور دو دھاڑی تلوار ہے، آدمی کو کبھی ادھر سے کاٹ جاتی ہے اور کبھی ادھر سے کاٹ دیتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرواتا ہے نفس اور بے تحاشا گناہ کرتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ توبہ کر لینا، اور مردود بناتا جاتا ہے، اور دوسری طرف آدمی کسی نیکی پہ لگتا ہے تو دوسری طرف سے تلوار آگے، ہاں تو بڑا نیک ہو گیا، تو تیری تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو اللہ کا مقرب بن گیا، اب تو مستجاب الدعوات بن گیا، دنیا میں تو جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں سے اسے ریاکاری سے، خوش فہمی سے، اس سے وہاں سے کاٹ لیتا ہے۔ تو یہ ایک نفس کا تقاضا اور نفس کی ترتیب فطرتاً انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اور یہ مرتے دم تک نفس اپنے وار کرتا رہتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو نفس بس ہمدرد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے، ذکر و اذکار سے، مجاہدوں سے، ورع تقوی سے، پرہیزگاری سے نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور وہ کنٹرول ہوتا ہے جیسے شیر کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، جانور سانپ کو کسی برتن میں بند کر دیا جائے تو اس کے ضرر و نقصان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جس دن بھی وہ باہر نکلے گا تو چیر پھاڑ دے گا اور سانپ ڈنس جائے گا۔ یہ جتنے مجاہدے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نفس کے شر سے بچنے کے ہوتے ہیں کہ وہ شریر نہ بنے۔ آپ نے دیکھا ہے سانپ کو کہ سانپ جب شدید سردی ہو جائے نا تو لڑ نہیں سکتا، سردی سے یہ مر جاتا ہے، لیکن اسی سانپ کو آپ کسی آگ کے قریب گرم جگہ پہ لے آئیں، تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور جو لے گیا سب سے پہلے اسے ڈنسے گا۔ یہ نفس بھی ایسا ہی ہے، اس کا محاسبہ، اس پہ نگاہ، اس کی نگرانی، اس کو دبانا، مجاہدات کے کرنا، یہ آخری دم تک کرنے والی بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم من الخطا ہیں، بس ان کے بعد کوئی بھی اس درجے کا نہیں کہ جسے نفس نقصان نہ دے سکے، صرف نبیوں کو نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ تو یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے نام کی ترتیب ہے،
ذکر اذکار ہیں، ضربیں لگائی جاتی ہیں، پھر مراقبات کیے جاتے ہیں، توجہ دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ سلاسل کی برکت ہوتی ہے۔ سلاسل کی آپ دیکھیں نا، میرے پاس یو فون ہے نا، تو یو فون کے جتنے پیکیجز ہیں نا وہ مجھے سارے مل سکتے ہیں۔ یو فون جتنے سہولتیں دے گا، نفع دے گا، وہ بھی مجھے ملے گا، اس لیے کہ میرے پاس یو فون ہے۔ مجھے کال بھی سستی پڑ جائے گی، اور بھی سہولتیں دی جائے گی، نیٹ بھی مجھے سستا پڑ جائے گا۔ اسی طرح یہ جو سلاسل ہے نا، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، یہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹیلی فون کی طرح روحانی پیکج ہیں ان کے۔ یہ ایک تربیت کی درسگاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ یونیورسٹیز ہیں، یہ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ ان کی صحبت سے، ان کی توجہ سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی معیت کی وجہ سے آدمی کو بڑے نفع ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں حاصل کر سکتا۔ جب شیخ توجہ کرتا ہے، اپنے دل سے اٹھاتا ہے اللہ، اور وہ اپنے مریدوں کے قلوب پہ وہ منتقل کرتا ہے، تو شیخ جس درجے کا اور اس کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، مریدوں کے دل میں ایک دفعہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اب مرید کا کام ہے کہ اس توجہ کو، اس نور کو، اس کیفیت کو سنبھال کے رکھے اور اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتا جائے۔ آپ دیکھیں کہ آپ دیا سلائی اب تو نہیں رہے، تو لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، تو اس میں تیل بھی ڈال لیں، اس میں روئی بھی ڈال لیں، لیکن جب تک اسے آگ نہیں لگائیں وہ آگ نہیں لگتی۔ تو شیخ کے سینے سے ایک شعلہ تجلی باڑی کا نکلتا ہے، اور وہ مرید کے سینے کے چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ اب یہ چراغ اس وقت تک روشن ہوتا ہے جب تک آپ اسے تیل دیتے رہیں، اور یہ تیل صبح شام کا ذکر ہے۔ اگر آپ صبح شام کے ذکر کرتے رہیں گے تو وہ چراغ جلتا رہے گا، روشن سے روشن ہوگا اور نفع ہوگا۔ وگرنہ اگر آپ تیل دینا بند کر دیں گے تو چراغ چاہے کتنا بھی روشن تھا وہ دھیما ہوتے ہوتے بجھ جاتا ہے۔ تو یہ ذکر اذکار جو ہے نا، صبح شام کی مجالس، یہ مشائخ کے تجربات، ان کی نصیحت، وصیت، ان کی ترتیب، ان کی تربیت، یہ ساری چیزوں کے ساتھ منسلک ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی تربیت اور اللہ کے تعلق کو پانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ اور اویسیہ نسبت ہے، اس لیے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کہتے ہیں۔ 4 سلاسل ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ۔ تو نقشبندیہ ہے، نقشبندیہ میں جو اویسی نسبت ہے، یہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ایکسٹرا، اور بہت ایکسٹرا، بہت زیادہ ایکسٹرا ایک خاص استعداد اور قوت ہوتی ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جتنے لوگ دنیا سے تشریف لے گئے، شیخ ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے، یعنی فیض حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے موجود ہیں ان کو بھی نفع دے سکتا ہے، وہ منتقل کر سکتا ہے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس سے کم درجے کے ہیں، ان کو وہ نفع دے سکتا ہے۔ یہ صرف اویسیہ میں، اور اویسیہ ضروری نہیں کہ نقشبندیہ کے ساتھ ہو، قادریہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، سہروردیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بس اللہ کا ایک نظام ہے۔ جس وقت اللہ جن لوگوں سے کام لینا چاہے، وہ کتنے نکمے کمزور کیوں نہ، اللہ ان کے اندر استعداد پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ شکلیں نہیں دیکھا کرتے، اللہ کا تو کاٹ نہیں دیکھا کرتے، اللہ لمبے چوڑے اعمال اور علم نہیں دیکھا کرتے، بس جس کو پسند کر لے، جس سے جو کام لینا چاہے تو اللہ وہ کام لے لیتا ہے۔ اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے کام لیے، اللہ نے ایسے ایسے کام لیے۔ حضرت بلال حبشی، رنگ بھی کالا، بڑے بڑے موٹے وہ تھے، نقش تھے، غریب تھے، مسکین تھے،
غلام تھے، لیکن اتنے پسند کیے گئے، اتنے پسند کیے گئے، اتنے پسند کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی اذان اور ایک عجیب کیفیت والی اذان تھی۔ آپ نے فرمایا اے بلال، میں جنت کی طرف جا رہا، تیرے قدموں کی آواز مجھ سے آگے آ رہی تھی، اور میدان محشر جب اٹھیں گے، میدان محشر کے لیے جب اٹھائے جائیں گے تو بلال حبشی اذان دے دیں گے۔ پسند کی بات ہے، کیا بظاہراً دیکھا جائے۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا حضرت زید، ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت، اور ام ایمن کے بیٹے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بہت نسبت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رخصت ہوئی تو یہ ساتھ تھی۔ تو حضرت اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو لشکر تشکیل کیا تھا اس کا امیر بنایا تھا، اور اس لشکر میں بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار اور اشرا مبشرہ صحابہ، اور اس کے بعد مہاجرین انصار کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ جب کام لینے پہ آتے ہیں یا کام لینا چاہتے ہیں تو وہ ابابیل سے بھی لے لیتے ہیں، وہ چونٹیوں سے بھی لے لیتے ہیں، کام اس نے لینا ہے، اللہ کا انعام ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو اسی طرح سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اویسیہ میں اللہ نے کچھ ایسی قوتیں، صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جو اس وقت فی الوقت باقی جگہوں پہ نہیں ہیں۔ اگر اللہ پیدا کر دے اس سے روک کوئی نہیں سکتا، لیکن جو ترتیب چل رہی ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، عرب میں ہو، ایشیا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں بھی ہو، جب اللہ کی نام کے ذکر کی توجہ شیخ دیتا ہے تو ایک آدمی اس کے وجود کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو بھی اتنا نفع ہوگا، اور جو دنیا کے نکڑ میں بیٹھا ہے اس کو بھی اتنا ہوگا، اور اگر وہ برزخ میں توجہ کرے گا تو برزخ والے کو بھی ایسا ہی ہوگا، اور پھر ساتھ والے بیٹھنے والے کو بھی مراقبات کرا سکتا ہے، اور جو دنیا کے کسی حصے میں ہے اسے بھی کرا سکتا ہے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں برزخ میں انہیں بھی کرا سکتا ہے۔ عموماً ایسی باتیں میں بہت کم کرتا ہوں، لیکن بعض ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات بیانوں میں سمجھ نہیں آتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ ایک اللہ کا، دیکھیں ریموٹ کنٹرول سے کیسے کہاں آدمی ہوتا ہے، میزائل مارا جاتا ہے اور پیچھے پھر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے کہ میزائل کو اگر موڑ دیا جائے کسی اور طرف تو وہیں مڑ جاتا ہے اور جا کے ٹکانے پہ لگتا ہے۔ آپ کا ایئر لائنز کا جتنا نظام ہے سارا ایک سسٹم پہ چل رہا ہے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ روحانی بھی ترتیب الحمدللہ اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ مربوط، اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ برکت اور شان اور قوت والی ہے۔ یہ کوئی نہ افسانے ہیں، نہ کہانیاں ہیں، نہ ناول ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ روح کو اٹھا کے وہاں پہنچایا جاتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، فرش نشین کو عرش نشین کر دیا جاتا ہے، اور فنا فی رسول جیسی ایک اللہ زوال نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سلسلہ عالیہ کی ہیں، تو اس کو پانے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، دو ترتیب کی جاتی ہیں، دو، ایک ذکر، یہ ذکر ہمارے مشائخ سے چلتا آ رہا ہے، اس ذکر میں نہ تو تبدیلی کی جا سکتی ہے، بیٹھ کے دو زانو بیٹھ جائیں، چار زانو بیٹھ جائیں، لیکن کھڑے ہو کے ذکر ہمارے سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ہی پھر ذکر میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے جو شروع میں پڑھے جاتے۔ پھر اس کے بعد جب ذکر کیا جاتا ہے تو لفظ اللہ اٹھایا جاتا ہے، ہو مارا جاتا ہے۔ تو کوئی کہے جی میں تو اللہ ماروں گا اور روح اٹھاؤں گا تو اس کی اپنی مرضی ہوگی، سلسلے کا ذکر کا طریقہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد 7 لطائف ہیں، ان کے مقامات ہیں اور ان پہ کرنے کا طریقہ ہے، جس میں کوئی اپنی مرضی سے لطائفوں کو چینج نہیں کر سکتا، مقام نہیں چینج کر سکتا،
اور ضربے لگانے کے طریق و ترتیب کو نہیں بدل سکتا، یا اس میں کراتے آدمی بھول جائے وہ اور بات ہے، لیکن اسے بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر مراقبات ہیں، مراقبات کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں کوئی آدمی، حتیٰ کہ مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں تبدیل کر سکوں، اور اگر میں تبدیل کروں گا تو میں منہ کے منہ پہ آ کے گر جاؤں گا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ سلاسل ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو ہماری اوقات ہی کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت اور یہ استعداد دیا تو یہ سلسلے کی برکت ہے۔ کسی مراقبے میں کوئی ترتیب بدل نہیں جا سکتی، اپنی طرف سے نئے نئے ڈیزائن یا نئی نئی باتیں نہیں اخذ کی جا سکتی۔ الحمدللہ یہ ساری ترتیب ہے، ساری پھر جن کو جہاں تک کی اجازت دی جائے اس سے وہ آگے نہیں کرا سکتے۔ میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک ساتھی تھے، ان کو پتہ نہیں کیا سوجی اللہ جانے، تو انہوں نے ایک بندے کو کہا میں تمہیں سالک مزدوری کراتا ہوں، تو بندہ آیا جی مجھے فلانے نے سالک مزدوری کرائی، میں نے کہا تو اس سے تمہاری تو نہیں ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہوئی، اس کی بھی ختم ہو گئی اس کی منافعات، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ طریقے ذکر جس کی بار بار تلقین کی جاتی ہے، حالانکہ ساتھی جانتے ہیں لیکن اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی اس پہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ وصیت کے وہ صفحے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھے، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا، اور جو حضرت نے ٹیپ کروائے تھے وہ بھی کئی دفعہ سنے، جس نے حضرت نے فرمایا تھا یہ طریقہ ذکر اور یہ مراقبات امانت ہے جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اگر میرا کوئی جانشین بھی اس میں کچھ تبدیلی کرے گا تو اس کی جانشینی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سیکھیے، پھر سیکھنے کے بعد اسی ترتیب میں کیجیے۔ حالانکہ بعض نئے لوگ ہیں، ضرورت تو نہیں، لیکن میں صرف اس لیے کہ شروع میں دماغ میں آ جائے کہ بھئی ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے۔ الحمدللہ 46 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ترتیب تھی، تو میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم اور اسی ترتیب میں رکھتا ہوں۔ جو چیز میرے دماغ میں، نفس میں، خیال میں، خواب میں یا کچھ آئے تو اس سے میں حضرت کی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں، پھر قرآن و حدیث میں دیکھتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی دیکھتا ہوں ترتیب نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرا وہم تھا یا شیطان کا حملہ تھا، بس ختم۔ باقی اگلی بات، کامل وہ ہوگا جس دن خاتمہ ایمان سے ہو گیا، بس اس دن کامل ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ ہے جو سانپ کی طرح ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، شیطان، شیاطین، ماحول، مجبوریاں، بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے آدمی پٹ جاتا ہے، بعض دفعہ ماحول کی وجہ سے پٹ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، بس فکر رکھنی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور یہ جو سلسلہ عالیہ کی دولت ملی ہے اللہ کرے کہ اس کے ساتھ دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں، اور جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں میرا اٹھنا بیٹھنا تعلق ترتیب ہے، میدان محشر میں ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جاؤں۔ اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض ساتھیوں کو کوئی چیز نعمت مل جاتی ہے تو ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ مل گیا ہے، تو ایسا اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی ذرائع سے پتہ چل گیا تو چلو اللہ کی مرضی، اللہ نے، لیکن دل میں خواہش ہونا کہ میری بزرگی کے اعلان ہونے چاہیے، یہ فائدے کی بجائے نقصان دے دیتا ہے۔ وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، پھر شیطان کے کھیلنے کا اسے موقع مل جاتا ہے۔ بس اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بناؤ کہ درمیان میں نہ مخلوق ہو نہ درمیان میں کوئی اور مفاد ہو، ایک بندہ ہو اور اس کا رب ہو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے جو دیا اللہ جانتا ہے، اللہ نے دیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگوں میں کیا ہے،
اور نہ پتہ چلے تو کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنے ایسے غوث وقت میں گزرے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے، تو انہیں پتہ چلا ان کا تو منصب غوث تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کتنے بڑے منصب پہ تھے۔ بھئی یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، دستخط کرنے ہوتے ہیں یا کاغذ لینے ہوتے ہیں، فائلیں بنانی ہوتی ہیں۔ اللہ اس کے وجود کے اندر ایک قوت استعداد رکھ لیتا ہے جس سے تکوینی امور کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو جائے یا اللہ نہ کرے بد نصیبی سے اسے چھن جائے تو دوسرے بندے کو مل جاتے ہیں۔ جیسے ایک بلب ہے، روشن ہے، سارا کمرہ روشن ہے، بلب فیوز ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو دوسرا بلب لگ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو بندوں کی کمی نہیں، بد نصیبی بندے کی ہے کہ اس سے لے لیا جائے۔ اور جو لوگ دنیا میں اس منصب سے جاتے ہیں، برزخ میں بھی ان کی یہ منصب کی کیفیت اور ان کی منصب کی یہ ترتیب برقرار رہتی ہے۔ یعنی دنیا کا عمل دخل تو نہیں اس میں ہوتا، کسی حد تک تھوڑا ہو، لیکن وہ منصب کے اعتبار سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بریگیڈیئر پہ ریٹائر ہو تو اس ریٹائر کے بعد بھی بریگیڈیئر ہی کہتے ہیں۔ تو جی یہ میں نے جو باتیں کچھ عرض کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ بعض سنی سنائی باتیں کچھ اور بن جاتی ہیں اور آدمی پھر اللہ کو اللہ کے لیے یاد نہیں کرتا، کسی اور کے لیے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور نفع کی بجائے نقصان بن جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا ہے، اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ کا قرب اللہ کے لیے پانا ہے اور مخلوق الہی سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ میرے آپ کے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو طریقہ ذکر میں کل ذکر کے درمیان میں بھی اس لیے کر رہا تھا کہ شروع میں بیان میں لوگ کم ہوتے ہیں تو اگر کیا جائے تو رہ جاتا ہے، درمیان میں زیادہ آ جاتے ہیں، بعض آخر میں آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہلکا سا میں طریقہ ذکر بھی عرض کر دوں کہ لفظ اللہ دل سے اٹھاتے ہیں، دل بائیں جانب ہے، یہ اس کو پہلا لطیفہ بھی کہتے ہیں اور یہ روح کے مقامات ہیں۔ جب اللہ اٹھاتے ہیں، سانس کھینچنا ہے، آنکھیں بند، زبان تعلق سے ہونٹ بند، اللہ، تو خیال کرنا میرے دل سے اللہ نکلا، اور ہو سر واپس کرنا ہے دل کی طرف، اور سانس باہر نکلے اور خیال جا کے ہو کا دل پہ لگے۔ دل سے اللہ اٹھانا ہے اور دل سے میں ہو مارنا ہے، اسے ضرب لگنا کہتے ہیں۔ یہ پہلا لطیفہ قلب ہے۔ اس کے بعد اس کے بالکل دائیں جانب دوسرا لطیفہ ہے۔ جب کہا جائے دوسرا لطیفہ تو پہلے سے اللہ اٹھا کے ہو دوسرے پہ مار دیتے ہیں، پھر دوسرے سے ہی اللہ اٹھا کے واپس ہو دوسرے پہ مارتے ہیں، پہلے کو چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد جب کہا جائے گا تیسرا لطیفہ تو پہلے لطیفہ جو بائیں جانب ہے اس سے 6-7 انگل اوپر کی جانب بائیں جانب، یہ تیسرا لطیفہ ہے۔ دوسرے سے اللہ اٹھا کے ہو تیسرے پہ لگ جائے گی، پھر تیسرے کو ہی کرنا ہے، اس سے اللہ اٹھا کے ہو بھی تیسرے پہ لگے گی۔ جب کہا جائے گا چوتھا لطیفہ تو دوسرے کے اوپر اور تیسرے کے دائیں جانب، یہ چوتھا لطیفہ ہے۔ اللہ تیسرے سے اٹھائیں گے اور ہو چوتھے پہ مار دیں گے، اب چوتھے سے اللہ اٹھا کے ہو بھی چوتھے پہ ماریں گے۔ پھر کہا جائے گا پانچواں لطیفہ، تو یہ جو 4 لطائف ہیں ان کے درمیان میں جو ہڈیاں جڑتی ہیں پسلیاں، یہاں پانچواں لطیفہ ہے، تو اللہ چوتھے سے اٹھا کے ہو پانچویں میں مار دیں گے۔ اب جب پانچویں سے اللہ اٹھانا ہے تو ہو صرف پانچویں لطیفے پہ نہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، پانچوں پہ ہو مارنی ہے۔ پھر کرتے رہتے ہیں ایسے۔ پھر اس کے بعد پانچویں سے جب اللہ اٹھاتے ہیں، کہا چھٹا لطیفہ تو پیشانی پہ ہو لگتی ہے، ہو پیشانی پہ ہو لگے۔ اب پیشانی پہ جب ہو لگے تو یہ نفس کا مقام ہے، تو پیشانی سے پھر نکلے باہر کی طرف اللہ اور پیشانی میں واپس لگے ہو، سانس کی اور حرکت کی ہلکی سی معاونت ساتھ شامل ہو، اللہ۔ پھر ساتواں لطیفہ، ساتواں لطیفے کو سلطان الاسکار کہتے ہیں، تو سارا وجود اس سے مراد ہے۔ تو لفظ اللہ چھٹے لطیفے سے اٹھانا ہے اور ہو کی ضرب ساتھ یعنی آپ کے سر میں لگے، سر کے اوپر درمیان میں، اور جب ہو لائے گئے تو وہ ضرب آپ کے پاؤں کے ناخن تک چلی جائے، جیسے بجلی گونجتی ہوئے نا، تو ایسے پاؤں تک ہو چلا جائے۔ اب پاؤں سے سر کی طرف اللہ نکلے
اور سر کی طرف اور سر سے پاؤں کی طرف ہو واپس لگے، یہ 7واں لطیفہ کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس طرح کرتے رہیں گے، پھر آخر میں کہا جائے گا پہلا لطیفہ جس سے شروع کیا تھا، 7 ہیں ٹوٹل، تو پہلے پہ دوبارہ آئیں گے، تو 7ویں لطیفے سے اللہ اٹھائیں گے سر سے ہو پہلے لطیفے پہ جو دل والا مقام ہے اس پہ ہو لگے گی، پھر اسی سے اللہ اٹھا کے ہو اس پہ مار کے، پھر جب کہا جائے گا روک لیں یا خود اپنا ذکر کر رہے ہیں تو رک جائیں گے۔ اب تیز حرکت بھی بند، تیز سانس بھی بند، لیکن اس کے ساتھ آنکھیں بھی بند رہیں گی، ہونٹ بھی بند، زبان بھی بند۔ اب دل پہ توجہ کرنا ہے، پہلے ہم اللہ اٹھا کے ہو مارتے تھے، اب بدل گئی ترتیب، اب یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ، یہ اللہ کا نام اپنے نور کی تجلیوں کے ساتھ دل میں داخل ہو جائے، دل میں اتر جائے اللہ، اور دل سے نکلے ہو عرش معلیٰ پہ جا کے لگے، عرش سے لفظ اللہ کے ساتھ تجلیاں دل میں اتر جائیں اور دل سے نکلے ہو عرش معلیٰ پہ جا کے لگیں۔ یہ 7 لطائف اور ذکر کرنے کا ترتیب ہے۔ اگر کسی کو نہ سمجھ آیا ہو تو بیان قرآن میں بھی اوپر نمبر بھی ہیں، اس طرح ذکر الہی بھی نمبر، اور یہاں بھی جو واٹس ایپ مکسر ہے